اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں غضنفر عباس آپ کا اردو ٹیچر، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر میں بیٹا ہم اپنی کتاب درجہ دہم کی کتاب میں جو حمد موجود ہے، حصہ نظم میں جو حمد موجود ہے وہ ہم آج پڑھیں گے۔ بیٹا یہ جو نظم حمد ہماری کتاب میں موجود ہے، اس کے شاعر کا نام حفیظ جالندھری ہے، اور حفیظ جالندھری کا تھوڑا سا میں تعارف آپ کو کروا دوں کہ حفیظ جالندھری کا نام محمد حفیظ تھا، اور حفیظ جو ہے وہ تخلص تھا۔ آپ جالندھر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی، گھریلو حالات سازگار نہ تھے، تعلیم ادھوری رہ گئی، شعر و شاعری کا ذوق جو ہے وہ فطری طور پر رکھتے تھے، بچپن سے ہی شعر کہنے لگے۔ اس کے بعد مختلف ادبی پرچوں میں بھی لکھا، مشاعروں سے انہیں شہرت ملی۔ 1947 میں پاکستان آ گئے، لاہور میں سن 1982 میں وفات پائی۔ آپ کا جو مزار ہے وہ اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ مزید بتاتا چلوں کہ حفیظ جالندھری کو غزل اور نظم دونوں پر کمال گرفت حاصل تھی۔ ان کی کتابوں میں نغمہ زار، سوز و ساز، تلخابہ شیریں اور شاہنامہ اسلام جیسی عظیم تخلیقات جو ہے وہ شامل ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ بھی حفیظ جالندھری ہی نے تخلیق کیا۔ بیٹا حفیظ جالندھری نے علامہ اقبال اور حالی کے نمایاں اثرات قبول کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی دیگر قومی نظمیں بھی لکھی۔ بیٹا نظم کی طرف آتے ہیں۔ حمد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حمد ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو اس نظم میں بھی حفیظ جالندھری نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خالق کے ایک لفظ کن کہنے سے تخلیق پا گئی، اور اسی رب ذوالجلال نے اس دنیا کو رنگ و نور اور خوبصورتی سے نوازا۔ زمین اور آسمان دونوں نظاموں کی حکمرانی اسی کے ہاتھ میں ہے، دونوں نظاموں پر اسی کی حکمرانی ہے۔ زمین پر سبزہ پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سردی، گرمی، خشکی، تری، اجالا، روشنی، سبھی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں۔ کائنات میں طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی، اس کے علاوہ نباتات، جمادات اور حیوانات سبھی کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ ہمارے دلی ارادوں کو جاننے والا ہے۔ اس نے ہر بشر کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو اپنی محبت کا ایک ذریعہ بتایا ہے۔ بیٹا اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ تو معنی آپ کو بتا دوں کہ کن کا معنی ہوتا ہے ہو جا، تخلیق پا جا۔ کشاکش کا معنی ہوتا ہے کھینچا تانی، چہل پہل اور رونق، دھوم دھام۔ پھر ہے صدا، اس کا معنی ہوتا ہے آواز، اور ہاؤ ہو اس کا معنی ہوتا ہے شور و غوغا۔ بیٹا اس شعر کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرتے وقت صرف ایک لفظ کن کہا، اور یہ ساری کائنات جو ہے وہ تخلیق پا گئی، اور یہ ساری کائنات طرح طرح کی مخلوقات سے بھر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے رونقوں کا ایک مرکز بنا دیا۔ بیٹا تشریح کی طرف آئیں تو شاعر حفیظ جالندھری اس شعر میں خالق کائنات رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ایک حرف کن کہا اور یہ ساری کائنات تخلیق ہو گئی، اور یہ تمام خوبصورت جہان آب و گل مار سے وجود میں آ گیا۔ یعنی یہ تمام کائنات کی رونقیں، رنگینیاں اور یہ چہل پہل جو نظر آ رہی ہے، یہ صرف اللہ کے ایک لفظ کن کا کمال ہے۔ جیسا کہ اپنی اس قدرت تخلیق کو خالق کائنات قرآن پاک میں خود بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ کن کہتا ہے، اور وہ چیز وجود پا جاتی ہے۔ دوسرے مصرع میں
جو کہ ہے کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ خالق کائنات کے ایک لفظ کن کا کمال یہ ہے کہ یہ تمام کائنات رنگ و نور سے بھر دی گئی، زمین و آسمان کو رونقوں کا مرکز بنا دیا گیا۔ آسمان پر سورج، چاند اور ستاروں کی رونقیں ہیں، چہل پہل ہے، اور زمین پر انسانوں، حیوانوں، چرندوں اور پرندوں کی صورت میں ہجوم اور ہنگامہ آرائی پائی جاتی ہے۔ بیٹا اصل میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں سب سے بڑی ہے اور پوری کائنات اس کے ایک لفظ کی محتاج ہے۔ اس دنیا کی ساری رونقیں، رنگینیاں، چمک دمک اسی کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ نے کہا کن تو معن ہو گیا قائم، یہ غلغلاؤ سلسلہ ارض و سماوات۔ دوسرا شعر ہے بیٹا کہ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ معنی بتا دوں کہ نظام آسمانی آسمان کا سلسلہ، آسمان کا نظام، باغبانی باغ دنیا کی نگہ بانی، حکمرانی بادشاہی، اور جاویدانی کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی، لازوال۔ بیٹا اس شعر کا مفہوم ہے کہ اس کائنات کا واحد اور اکیلا خالق و مالک صرف اللہ ہے، اسی کے حکم سے یہ نظام آسمانی چل رہا ہے اور اسی کی بدولت یہ دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ تشریح پر بات کریں تو حفیظ جالندھری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو آسمانی نظام ہے جو کہ چاند، سورج، ستاروں اور سیاروں پر مشتمل ہے، اس تمام نظام کا سنبھالنے والا، قابو کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے یہ تمام نظام۔ یعنی یہ سورج کا طلوع ہونا اور چاند کا نکلنا، آسمان پر تاروں کا نظر آنا، یہ سیاروں کی گردش، یہ تمام کی تمام اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ چاند میں یہ ہمت ہے کہ سورج کو جا پکڑے، یہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ بیٹا یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے، اور اس نے اس کائنات کی تخلیق میں ایسی ترتیب و تنظیم رکھی ہے کہ کہیں بھی ذرا بھر کی اونچ نیچ نظر نہیں آتی، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کائنات میں جس سمت بھی نگاہ دوڑائیں، ہر چیز اسی ذات باری کی گواہی دے رہی ہے کہ وہی ذات باری ہے جو اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور اس زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا بھی ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے اس دنیا میں، اس باغ دنیا میں ہمیشہ رہنے والی بہار جو ہے وہ برپا کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق بھی فرمایا اور پھر وہ اس کائنات کی تزئین و آرائش میں مصروف بھی ہے، ہر لمحہ نئے نئے نظارے تخلیق فرما رہا ہے۔ جس سمت دیکھیں، جس طرف نگاہ اٹھائیں، ایک نیا منظر، ایک نیا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس باغ دنیا کا نگہبان اور اصلی مالک اور نگران صرف اللہ ہی ہے، اور اس بات کا اظہار وہ اپنے کلام مقدس میں بھی کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا اکیلا رب ہے۔ بیٹا امیر مینائی نے اسی بات کو اپنے خاص انداز میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ عزیز طلبہ شعر نمبر 3 ہے، زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ معنی ان کے ہیں بیٹا جلوہ آرا ہونا، نمایاں ہونا، ظاہر ہونا، مظاہر مظہر کی جمع نظارے، داتا کا معنی ہے رازق حقیقی، اور دسترخوان وہ کپڑا جس پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس سے مراد زمینی نعمتیں ہیں، پھل پھول سبزیاں فصلیں جو اللہ تعالیٰ نے اگائی ہیں، پیدا فرمائی ہیں۔
اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باکمال قدرت کے مختلف نظارے ہر طرف بکھرے نظر آتے ہیں، اور اسی رازق حقیقی نے تمام مخلوقات کے کھانے کے لیے جگہ جگہ دسترخوان بچھا دیے ہیں، یعنی طرح طرح کی نعمتیں پیدا فرما دی ہیں۔ بیٹا اس شعر کی تشریح ہے کہ حفیظ جالندھری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں زمین پر ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بکھری نظر آتی ہیں، اور یہ جو نشانیاں ہیں یہ سبھی کے سبھی اس کے جلووں کے انداز ہیں، اور ہم ان نشانیوں کو، ان علامتوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہر طرف بکھرے مختلف نظارے جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ دیتے ہیں۔ اب اگر ان نظاروں کی بات کریں تو یہاں پر جن نظاروں کے حوالے سے بات کی ہے شاعر نے، وہ ہیں زمینی نعمتیں، جن میں پھل، پھول، سبزیاں، فصلیں وغیرہ شامل ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے زمین پر ایسے جانور بنائے ہیں کہ ان میں سے کچھ پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کچھ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ ان سب مظاہر میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد بیٹا دوسرے مصرعے کی طرف آئیں تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا حقیقی رازق ہے، اسی نے پوری دنیا میں انسانوں کے لیے دسترخوان بچھا دیا ہے، یعنی در حقیقت اس نے اس پوری دنیا کو انسانوں کے لیے دسترخوان بنا دیا ہے۔ اس نے زمین پر پھل پیدا فرمائے ہیں، اس نے زمین پر سبزیاں پیدا فرمائی ہیں، اور طرح طرح کی فصلیں بھی پیدا فرمائی ہیں، اور اسی زمین پر بیٹھ کر انسان اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو رازق حقیقی ہے اس کے اس فرمان کی عملی صورت بن کر شکر ادا کرتا نظر آتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے جس کا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ پیو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہاں وہ شعر بھی عرض کرتا چلوں کہ ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ شعر نمبر 4 ہے کہ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ معنی ہے سرد و گرم، سردی اور گرمی، اس سے مراد دنیاوی نشیب و فراز ہیں۔ خشک و تر، خشکی اور سمندر، خشکی مطلب زمینی حصہ جو کہ خشک ہے۔ اجالا اور تاریکی، روشنی اور اندھیرا، لیکن اس سے مراد صبح و شام ہے۔ ذات باری کا معنی ہے پیدا کرنے والی ذات۔ بیٹا اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس کائنات کے ہر رنگ میں، سردی، گرمی، خشکی، تری، روشنی اور تاریکی، سبھی میں اسی رب ذوالجلال کی شان رچی بسی ہوئی ہے۔ اس شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو تشریح میں شاعر عرض کرتا ہے، پہلے مصرع میں شاعر عرض کرتا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے مجموعہ تضاد کی صورت میں پیدا فرمائی ہے۔ اگر سردی ہے تو اس کی ضد گرمی کو پیدا فرمایا، اگر خشکی یعنی زمین ہے تو اس کا تضاد تری یعنی سمندر کو بنایا، اگر اجالا یعنی روشنی ہے تو تاریکی یعنی اندھیرا پیدا فرمایا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہیں۔ اور اس بات کا اظہار رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے کائنات میں کوئی چیز خشک و تر نہ چھوڑی کہ جس کا اس کتاب میں ذکر موجود نہ ہو، اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ان تمام چیزوں میں رب ذوالجلال کی جھلک جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور یہ تمام چیزیں اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہیں، اپنے تخلیق کرنے والے کی خبر دیتی ہیں کہ کون سی ایسی ہستی ہے کہ جس نے یہ تمام چیزیں تخلیق فرمائی ہیں، تو وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔
جیسا کہ وہ ایک شعر ہے کہ پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، وہ رنگ صبا تیرا، یہ شان ادا تیری۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ ہماری نظر سے جو بھی چیز اس کائنات میں گزرتی ہے، ہم جس سمت بھی ہم نظر اٹھاتے ہیں اور ہماری نظر جس بھی چیز پر پڑتی ہے، جو بھی چیز ہمارے دائرہ بصارت میں آتی ہے، اس پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی شان اللہ کی شان جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ صاحب ذیشان ہے، وہی عظمتوں والا ہے، وہی قدرتوں والا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ بیٹا اشعار کی تشریح ہو گئی، 4 اشعار کی تشریح آج ہم نے پڑھی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ یہ 4 اشعار کی تشریح کل تک آپ یاد کر لیں۔ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کے بقیہ 3 اشعار نظم حمد کے وہ بھی پڑھیں گے، ان کی تشریح بھی پڑھیں گے اور اس کی مشق بھی مکمل کر لیں گے۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔